الرحمن الرحیم۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں۔ میاں محمد ادریس گورنمنٹ رضائے مصطفیٰ ہائی اسکول سوکرمنٹ آپ کے بچوں کا استاد آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے آپ کے لیے آپ کی طرف سے اور میری طرف سے ایک دردمندانہ اپیل لے کے آیا ہوں۔ میرے اعلان کو غور سے سنیے گا، میری بات کو ضرور سوچیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ ہمارے ساتھی بن سکیں، آپ ہمارے ساتھ چل سکیں۔ ایک مدت ہو گئی ہے، ایک عرصہ بیت گیا ہے کہ ہم نے آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے اپنی جوانیاں اور اپنی عمریں جو ہیں وہ نکال دی ہیں اور آپ کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو ایک جانور پن سے انسانیت کا سفر کروا رہے ہیں۔ آپ کے بچوں کو انتہائی تھوڑی فیس کہ صرف 20 روپے فیس گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کرتا ایک فیس کے اندر رہ کر آپ کے بچوں کو بڑے بڑے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے بھی بڑھ کر معیاری تعلیم جو ہے وہ ایک مدت سے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ آج آپ کے بچوں کے استاد پر، آج آپ کے گھروں کے اندر دوسرے جو محکموں کے ملازم موجود ہیں ان کے اوپر ایک آفت آ پڑی ہے، ایک مصیبت آ گئی ہے۔ میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آئے آج ان ملازمین کا، آج مجھ جیسے استادوں کا آپ عوام الناس بھی ساتھ دیں تاکہ یہ استاد آپ کے بچوں کا اور یہ دوسرے محکموں کے 23 آپ کے بہن اور بھائی جو ہے وہ اس مصیبت سے نکل سکے۔ ہم آج گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس جسے ہم عام طور پر عقیقہ پنجاب کے لفظ یا عقیقہ پاکستان کے لفظ سے مخفف کرتے ہیں، اس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں کہ حکومت وقت نے، ارباب اختیار نے تمام ملازمین کی لیو انکیشمنٹ کو ختم کر دیا ہے اور ملازمین کی اساتذہ کرام کی پینشن کو ختم کیا جا رہا ہے، ملازمین کی اور اساتذہ کرام کی گریجویٹی پہ کٹ لگائے جا رہے ہیں، ان کے آئینوں کا، ان کے رولز اور قوانین کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے اور بہت بڑے مالی بینیفٹ سے جو ہے وہ امپلائیز کو محروم کیا جا رہا ہے۔ آپ سے ملتمس ہوں کہ عقیقہ پاکستان کی طرف سے، عقیقہ پنجاب کی طرف سے بالخصوص ایک تحریک امپلائیز کے حقوق کے لیے، اساتذہ کے مطالبات کے لیے پچھلے کچھ عرصہ سے چل رہی ہے۔ ایک ہفتے سے یہ تحریک اپنے عروج کو ہے۔ ہم نے پرامن طور پر انتہائی امن کے طریقے سے، انتہائی پڑھے لکھے طریقے سے لاہور کے اندر ایک ریلی نکالی، ایک حکومت وقت سے اجازت لے کر وہاں پر دھرنا دیا، لیکن حکومت نے فسائیت کا مظاہرہ کیا، رات کے اندھیرے میں شب خون مارا۔ ہمارے قائدین جناب رحمان باجوہ صاحب اور جناب ڈاکٹر طارق کلیم صاحب سمیت کئی دیگر اساتذہ رہنماؤں کو گرفتار کر لیا، عدالتوں نے ریلیز کیا تو حکومت ایک بار پھر اپنی گنڈا گردی پہ آئی 16 MP کے تحت کہ جن کے ہاتھوں سے قلم نکلتی ہے، کہ جن کے ہاتھوں سے کتابیں نکلتی ہیں اور کہا گیا کہ وہاں سے جیسے کلاشن کوفیں برآمد ہو رہی ہو، جیسے وہ راکٹ لانچر برآمد ہو رہے ہو، اس طرح دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کر کے جو ہے وہ ہمیں ایک بار پھر ہمارے قائدین کو 16 MP کے تحت دوبارہ سے جیلوں کے اندر جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے۔ یہ عدالت کی حکم کی بھی عدولی ہے اور آئین پاکستان کی بھی بے حرمتی ہے۔ ہم حکومت فقر سے بھی اپیل کریں گے، ارباب اختیار سے بھی ملتمس ہوں گے اور عام عوام کو بھی ہم یہ اپیل کریں گے کہ وہ بھی ہمارا ساتھ دے کہ ارباب اختیار یہ ظلم بند کرے اور اپنے امپلائیز کو، اپنے گورنمنٹ جو کہ ان کے ملازمین ہیں، جو استاد ہیں اور ان کے مطالبات کو بیٹھ کے سنا جا سکتا ہے۔ یہ ملازمین، یہ استاد قطعی طور پر کسی اور ریاست سے نہیں آئے، کسی اور خطے ملک سے نہیں آئے، کسی اور کے امپلائی نہیں ہیں، یہ آپ ہی کے تابع دار ہیں، آپ ہی کے ملازم ہیں، آپ ہی کے جو امپلائی ہیں۔ اگر آپ ان کی بات سننے کا وعدہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کس اور کی بات سننے کا وعدہ کریں گے؟ حضرات، میں آپ کو اصل بات کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ یہ لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ، گریجویٹی کا مسئلہ، پینشن کا مسئلہ یہ ہمارا ہو گیا، ہم اس کو شاید برداشت کر لیں گے، لیکن تعلیمی اداروں کی نجکاری وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ عام عوام الناس کا مسئلہ ہے، وہ پبلک کا مسئلہ ہے کہ جب حکومت اپنے اعلان کے مطابق اداروں کو پرائیویٹ کرے گی تو یقیناً اس کے اندر فیسیں بڑھیں
اور غریب کا بچہ قطعی طور پر نہیں پڑھ سکے گا. وہ قوم کا جس کا ماٹو، جس کا آغاز اقرا باسم ربک الذی سے ہوتا ہے، اور جس کے پیغمبر نے فرمایا کہ رب زدنی علما، آج اس قوم کے ان ماٹوز کو ختم کرنے کی جو پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، تعلیم انتہائی مہنگی کرنے کی طرف تمام تر پالیسیاں اڑائی جا رہی ہیں، آج ان اداروں کو پرائیویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بیچنے نچکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ عام عوام الناس کا مسئلہ ہے. اس لیے عوام الناس کو جو ہے وہ ہمارا ساتھ دینا ہوگا. اس تحریک کے لیے شانہ بشانہ ساتھ چلنا ہوگا. اس سے پہلے بھی حکومت پنجاب 6000 ادارے پیپس کو دے کر تجربہ کر چکی. وہ ادارے ناکام ہو چکے. جہاں پہ 100 تعداد تھی 50 رہ گئی، 150 تھی وہاں پہ 100 رہ گئی. وہاں پہ کوالٹی کا ٹیچر نہیں رہا، پڑھا لکھا ٹیچر نہیں رہا، بلڈنگیں معصوم ہو گئی، فرنیچر خستہ حال ہو گیا. گورنمنٹ کے اثاثے، پبلک کے اثاثے، میرے اور آپ کے اثاثے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ تجربات ناکام ہو گئے. اب یہ گورنمنٹ اس بیمار پیش کی طرف یقین نہیں جائے گی. اسی طرح دانش اتھارٹی، ایکسیلنس سینٹر وغیرہ کی طرف دیے جانے والے سکولوں کے اخراجات سے بھی یہ گورنمنٹ اب ہاتھ اٹھانا چاہ رہی ہے. تو یقیناً یہ اب اگلی اصل نجکاری اور پیور پرائیویٹائزیشن کی طرف جائے گی. تو اس کے لیے ہمارے لیے، پبلک کے لیے، آپ کے لیے مسائل بڑھیں گے. اس لیے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آئیں آپ ہمارا ساتھ دیں. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، عوام الناس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے، آپ کے خون پسینے کی کمائی سے بنائے گئے یہ ادارے ہیں. یہ پبلک پراپرٹی ہے. پبلک پراپرٹی کو مجھے اور آپ کو بیچنے کا حق حاصل نہیں ہے. تو یہاں پہ IMF کو حق کیا ہے؟ یہاں کے ناخدوں کو ان کو بیچنے کا حق کیا ہے؟ یہ جب بنانے ہو تو میرا اور آپ کا خون پسینہ نچوڑا جاتا ہے، اور آج بیچنے کے لیے اپنے رلوں کے لیے ان کو جو ہے وہ بیچ دیا جائے. نہیں، عوام کو اس کو روکنے کے لیے میدان میں آنا ہوگا، کھم ٹھونک کے آنا ہوگا، سیسا پرائی دیوار بننا ہوگا. تیسری بات، ہم اساتذہ، ہم گورنمنٹ کے امپلائیز عوام الناس سے یاد رکھے کہ یہ ہماری تحریک نہیں ہے. ہم آئین پاکستان کی حرمت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ آپ کی تحریک ہے. آئین پاکستان ہمیں حق دیتا ہے لیو انکیشمنٹ کا، ہمیں حق دیتا ہے گریجویٹی کا، پینشن کا، دیگر مراد کا. آج IMF کو اور اس کے کرندوں کو وہ حق چھیننے کا، آئین پاکستان کو روندنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. آئین پاکستان اور یہاں پر ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی کا حق دیتا ہے، ہر شہری کو جماعت سازی کا حق دیتا ہے، ہر شہری کو پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے. لیکن آج لوگوں کو گرفتار کرنا، آج لوگوں پر 16 MPO لگانا، آج لوگوں پر جھوٹی FIR دینا، آج لوگوں پر لاٹھی چارج کرنا، آج خواتین کو جو بے-حرمت کرنا، آج میدانوں میں استادوں پہ ڈنڈے مارنا، آج استادوں کو بے-حرمت کیا جانا، یہ آئین پاکستان کا، یہ پاکستان کی عدالتوں کا مذاق ہے. اس وقت معاشرے کو، قوم کو اساتذہ کے ساتھ چلنا پڑے گا. اساتذہ کے وقار، ملازمین کے وقار کے لیے، ان کے حقوق کی بحالی کے لیے، آئین پاکستان کی بحالی کے لیے، آئین پاکستان کی حرمت کے لیے باہر نکلنا ہوگا. حضرات گرامی، ایک بات، آخری بات اور اس کرتا چلو، یہ بات اختیار سے میں خصوصاً کرتا چلوں، عوام الناس سے میں خصوصاً کرتا چلوں کہ ریاست کی تعریف اور اس کے